إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، رواہ الطبرانی۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، ایک انسان کے لیے اللہ کی محبت پانے کا راستہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفع بخش بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں آئیں اور یہاں سے چلا جائیں، نہ وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکے نہ دوسروں کو، نہ وہ دنیاوی اعتبار سے کام کا ہو، نہ اخروی اعتبار سے، نہ دینی اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ سننے دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے بولنے کی صلاحیت، اسی طرح سے کام کرنے کی صلاحیت، علمی اور عملی اعتبار سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن کے اعتبار سے بہت ساری نعمتیں اور صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ تعالیٰ نے تم پر ظاہری و باطنی نعمتیں انڈیل دی ہیں، اتنا تم کو دیا ہے۔ لیکن انسان ان نعمتوں کو پائے اور ان نعمتوں کو پانے کے باوجود وہ فائدہ مند ثابت نہ ہو، وہ دنیا میں جی کر چلا جائے لیکن اللہ کے دین کو اس سے فائدہ نہ ہو، اللہ کے بندوں کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، تو یہ زندگی ایک اعتبار سے برباد زندگی ہے، یہ ضائع ہو گئی۔ اس سے برا یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں آئے اور یہاں پر جیے اور دنیا سے جائے اس حال میں کہ اس کی پیٹھ پر کئی لوگوں کا بوجھ ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کا مال ہڑپا ہو، کسی کی عزت خراب کی ہو، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہو۔ وہ نفع بخش بننے کی بجائے وہ اپنے لیے آخرت کے اعتبار سے اور دوسروں کے لیے دنیا و آخرت کے اعتبار سے نقصان والا ثابت ہو جائے۔ آدمی دیکھے کہ میں نفع بخش ہوں یا ضرر رساں ہوں، میرا وجود اللہ کے دین کے لیے، انسانیت کے لیے، امت کے لیے، سماج کے لیے فائدے والا ہے یا نقصان والا ہے، اور اگر میں دونوں کرتا ہوں تو غالب کیا ہے؟ غلطیاں بھی مجھ سے ہوتی ہیں، نقصان بھی کسی کو ہو جاتا ہے، اور فائدہ بھی میرے اندر ہے، تو غالب کیا ہے؟ اور میری غلطیوں کی وجہ سے اگر کچھ برا، نقصان اور بگاڑ ہو جاتا ہے تو میں اس میں سدھار کی کوشش کرتا ہوں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا اور بگاڑ اس میں پیدا کرتا ہوں۔ آدمی دیکھے کامیاب انسان وہ ہے جس کی زندگی خیر والی ہو، نفع والی ہو، اور یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے کچھ بھی فضول پیدا نہیں کیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کسی چیز کو ہم نے باطل پیدا نہیں کیا ہے۔ ہر انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ خیر کی صلاحیت لے کر آتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں خیر کی استعداد ہوتی ہے، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوتا کہ بالکل شر محض ہو، اس میں کمیاں ہوتی ہیں، اس میں خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ خیر والا ہوتا ہے۔
ماحول اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ لہذا انسان ماحول میں رہ کر بگڑتا ہے یا ماحول میں رہ کر ماحول کو سدھارتا ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جن کو دنیا بدل دیتی ہے، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کو بدلتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو ماحول بگاڑ دیتا ہے، دوسرے وہ ہیں جو بگڑے ہوئے ماحول کو سدھار دیتے ہیں۔ ہم ماحول کا پروڈکٹ ہیں یا نہیں ہیں، وہ ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں۔ ہم ماحول کے اوپر کام کر رہے ہیں یا ماحول ہمارے اوپر کام کر رہا ہے، اس میں ہمارے سکسیس اور فیلئر کا راز چھپا ہوا ہے کہ میں ماحول کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ ماحول مجھ کو بگاڑنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں بات لمبی ہو جائے گی، ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی نفع بخش لائق کام کا آدمی کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو لوگ حاضر تھے پچھلے درس میں کہ ایک عنوان ہم نے شروع کیا تھا، کام کا آدمی۔ بہت سے لوگوں کو یہ عنوان سمجھ میں بھی نہیں آیا، کام کا آدمی کا مطلب کیا ہے؟ یہ بہت کام کا آدمی ہے جب ہم کہتے ہیں کا مطلب بہت لائق آدمی ہے، ایسا آدمی جو نفع بخش ہو، جس میں خیر غالب ہو، جو دین کے لیے استعمال کیا جائے تو دین کے لیے فائدہ ہوگا، یا دین نہ صحیح دنیوی اعتبار سے سماجی اعتبار سے کسی کی بھوک مٹانے والا، کسی کی عریانیت کو دور کرنے والا، کسی کے لیے صحیح مشورہ دے کر اس کی زندگی بہتر بنانے والا، دنیوی اعتبار سے صحیح کام کا آدمی بہت، کہ اس کو کام دیا جائے تو کام کامیاب ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی کون ہے؟ اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم ہیں کہ نہیں کام کے آدمی؟ اور کام کا آدمی کن اوصاف کا حامل ہوتا ہے؟ کیا کوالٹیز اس میں ہونی چاہیے؟ کیا اوصاف صفات اس میں ہونی چاہیے؟ بہت لمبی فہرست اس کی ہے، لیکن کچھ باتیں تو کم سے کم خاص طور سے دینی دعوت اور سماج کی اصلاح، حق کو عام کرنے کے اعتبار سے جو نبیوں والا مقصد ہے کہ سماج کو بہتر بنایا جائے، اس اعتبار سے جب کئی لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں کام کا آدمی کون ہے، کیا ہونا چاہیے اس کے اندر؟ آج اسی کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک مثال دی، اور مثال اگر میں بیان کروں پورا درس ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الرعد میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ مثال اللہ نے بیان کی، لیکن آخری حصہ میں بتا رہا ہوں، آپ گھر پہ جا کے اس کو چیک کیجیے۔ بارش جب آتی ہے، بارش کا موسم ہے، ندی نالے بہتے ہیں، وادیوں کے درمیان سے پانی بہنے لگتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پانی بہتا ہے تو پانی کے اوپر جھاگ ہو جاتا ہے۔ پانی تیزی سے جب بہتا ہے تو اس کے اوپر جھاگ آ جاتا ہے۔ جھاگ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے، کچھ وقت کے بعد میں وہ بلبلے، وہ جھاگ سب ختم ہو جاتا ہے یا کنارے لگ جاتا ہے، پانی اس کو پھینک دیتا ہے کنارے پر۔ تو اللہ رب العالمین نے اور بھی مثال، اس میں دوسری ایک اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جھاگ ہوتا ہے جو وقتی طور پر اس پانی پر غالب ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد میں وہ جھاگ کیا ہوتا ہے؟ چلا جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ دنیا میں حق اور باطل کی جنگ چلتی رہتی ہے،
باطل بعض اوقات ظاہری طور پر حق اور اہل حق پر غالب آتا ہے. حق پہ تو غالب نہیں آ سکتا ہو، لیکن اہل حق کبھی طاقتور ہوتے ہیں، کبھی کمزور ہوتے ہیں. تو اہل حق پر ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات باطل سے مغلوب دکھائی دیتے ہیں. ویسے ہی جیسے پانی بہہ رہا ہے، آسمان سے پانی نازل ہوا اور زمین میں بہنے لگا اور اس کے اوپر جھاگ آ گیا. اوپر کیا ہے؟ جھاگ. نیچے کیا ہے؟ پانی. دیکھو جھاگ غالب آ گیا پانی کے اوپر، پانی مغلوب ہو گیا. دیکھنے کے اعتبار سے ایسا لگتا ہے کہ ایک دم غالب آ گیا اس کے اوپر، لیکن یہ غلبہ وقتی ہوتا ہے. تھوڑا انتظار حقیقت کو سامنے لے آتا ہے، کیونکہ اس جھاگ کا وجود دائمی نہیں ہوتا ہے، ٹیمپرری، وقتی. بس تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے کہ وہ جھاگ کیا ہو جاتا ہے؟ غائب. بچتا کیا ہے؟ پانی. اللہ نے یہاں پر فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیز جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں بقا عطا فرماتا ہے، اسٹیبلٹی. تو معلوم ہوا کہ زمین میں بقا کے لیے نفع بخشی بنیادی قانون ہے. اللہ ان لوگوں کو باقی رکھتا ہے جو اپنے آپ کو نفع بخش ثابت کرتے ہیں، چاہیں وقتی طور پر وہ مغلوب ہو جائیں شر سے، باطل سے، لیکن اپنے نفع کو وہ ضائع نہ کریں، نفع بخش بنے رہیں. اللہ تعالیٰ ان کو باقی رکھتا ہے اور باطل کو ہٹا دیتا ہے. چاہے آپ امت کا معاملہ لیں، چاہے آپ ایک اکیلے انسان کا معاملہ لیں، اس قانون کو یاد رکھنا ضروری ہے. مغلوبیت سے گھبرانا نہیں، نفع بخش بننا. اللہ کے ہاں بقا کا قانون نفع بخشی اور نفع بخش کے لیے ہے. نفع بخش فائدہ مند، جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے. لیکن ظاہر بات ہے کہ دینی نفع ہمیشہ دنیوی نفع سے بڑھ کے ہوگا، کیونکہ دنیا کا فائدہ دنیا میں کام آتا ہے، اور دین کا فائدہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی. تو جو لوگ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں، دین پر جمنے کا ذریعہ بنیں، دین کی اشاعت اور حفاظت میں جو لوگ مصروف رہیں، دین کی مدد کریں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ باقی رکھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بقا اور ثبات کا فیصلہ ہو، ہم کو اپنے آپ کو نفع بخش بنانا پڑے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں تمہارے قدموں کو جمائے گا. تو ثبات، بقا، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہوتا ہے جو دین کی نصرت کریں، اپنے آپ کو مفید بنائیں، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں. پچھلے درس میں ہم نے ایک بات دیکھی تھی کہ کام کا آدمی کون ہے. کام کا آدمی وہ ہے جو قابل اعتماد ہو. اس پل پہ سے کوئی گزرتا نہیں جو معلوم نہیں ٹکے گا کہ گرے گا. وہ پریڈکٹیبل ہونا چاہیے، نہیں مضبوط ہے، اس پر سے جا سکتے ہیں. اس کرسی پہ کوئی نہیں بیٹھے گا جس کی ٹانگ کمزور ہو، معلوم نہیں ٹکے گی نہیں ٹکے گی، ٹوٹ جائے گی. ایسا آدمی جو قابل اعتماد ہو، اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہو کہ نہیں یہ ہر موسم میں ویسے ہی کرے گا، اصول کا پابند رہے گا. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے پہلی مرتبہ دعوت دینے کے لیے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے سارے لوگوں کو بلایا، آواز دے دے کر قبیلوں کو بلایا، اور آپ نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں
کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اگر میں کہوں تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرو گے، تصدیق کرو گے، سچ مانو گے؟ لوگوں نے کیا کہا؟ بالکل۔ اور جواب میں کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ سے سچ ہی سنا ہے، ہم کو آپ سے ہمیشہ صدق، سچائی ہی کا ایکسپیرینس ہوا ہے، مطلب آپ ہر حال میں سچ ہی بولتے ہیں۔ ریلائبلٹی، ایک انسان کا ریلائبل ہونا کہ اگر اس کو ایک کام سونپا جائے گا تو کرے گا، وہ یہ گواہ بنے گا تو سچی گواہی دے گا، قربانی کا وقت آئے گا تو ضرور دے گا قربانی، کہ جس کے بارے میں آنکھ بند کر کے بولا جا سکتا ہو، اس کا کردار، اس کا پاسٹ، اس کا ریپوٹیشن ایسا ہو کہ اس کی بنیاد پر اس کے بارے میں بولا جا سکتا ہو کہ وہ ایسا کرے گا، چاہے وہ مجلس میں موجود ہو یا نہ ہو، جیسے ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ نے کہا تھا۔ تو ایسا انسان ہونا کہ جس کا کردار سالڈ ہو، ایسا نہ ہو معلوم نہیں وہ کیا کرے گا، سچ بولے گا کہ جھوٹ بولے گا، کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ تو ایسا نہ ہو، انسان کیا ہو؟ پختہ ہو، تو جو پختہ ہوگا اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کام سونپا جائے تو یہ کرے گا، وقت آئے گا تو یہ کھڑا ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ انسان کا قابل اعتماد ہونا، ریلائبل ہونا، اور اس کا ریپوٹیشن ہونا کہ اس کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے۔ اسی لیے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں، آپ کبھی سچ، کبھی جھوٹ، کبھی حق، کبھی باطل، کبھی ہاں کبھی نہ، کبھی صحیح کبھی غلط، نہیں، ریلائبل ہونا آدمی کا، ایک پیٹرن پہ چلنا، اس کا ریلائبلٹی ہونا چاہیے، پریڈکٹیبلٹی ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہم آگے بڑھتے ہیں اس سے، قوت و امانت ہونا، اس میں دو چیزیں اس میں ہونا چاہیے، ایک قوت اور دوسرے امان۔ یہ بہت اہم چیزیں، ان کو یاد رکھیے۔ نمبر 1 قوت اور دوسرے امانت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کا قول ذکر کیا، اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے ورنہ ہمارا پورا درس ختم ہو جائے گا، کبھی اور ہم اس کو دیکھیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ لیکن اللہ نے عورت کا جملہ بیان کیا ہے، کیا کہا اس خاتون نے؟ ان خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین آدمی جس کو آپ اجرت پر رکھ سکتے ہیں، یعنی کسی جاب کے لیے ہائر کر سکتے ہیں، کسی ذمہ داری کے لیے اس کو متعین کر سکتے ہیں، اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، القوی، الامین۔ یہ پورے جو بھی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے اس کا خلاصہ ہی ہے کہ اگر آپ کو کسی کام کے لیے آدمی چاہیے، اس میں 2 باتیں ہونا چاہیے، خلاص، باقی ساری چیزیں اس کی برانچ آؤٹ ہوتی ہیں۔ مین یہ ہے القوی الامین، ایک وہ قوی ہونا چاہیے، مضبوط، دوسرے امانت دار ہونا چاہیے۔ اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے، اگر آسان کریں گے تو 2 لفظوں میں آئے گا، اس میں صلاحیت ہونا چاہیے اور صالحیت ہونا چاہیے، یا اس کے پاس اسکل ہونا چاہیے اور اس کے پاس کیریکٹر ہونا چاہیے۔ یہ 2 چیزیں اگر آدمی میں ہے، ایسا آدمی کسی بھی ذمہ داری کے لیے اہل ہے۔ اسی لیے کہا آپ کو کسی کو جاب پہ رکھنا ہے نا، تو 2 چیز دیکھنا چاہیے اس میں، ایک یہ آدمی جس کام کے لیے اس کو رکھا جا رہا ہے اس کو اچھے سے آتا کہ نہیں، 2 اس آدمی کے اندر امانت داری ہے یا خیانت کرے گا۔ یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ آپ ساری کسی بھی منصب کے لیے آپ دیکھیں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ان خیر من استأجرت القوی الامین، بہترین شخص جس کو آپ کسی ذمہ داری پر رکھیں، اس کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے، القوی اور دوسرے امین، قوت اور امانت۔ آپ دیکھیے جبریل کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، یہ تو انسان کے بارے میں ہوئی، جبریل کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک کریم شرف والے رسول کا قول ہے،
کیونکہ وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں نا، جبریل پڑھ کے سنا رہے ہیں، بات جبریل کی نہیں ہے، کیونکہ جبریل رسول ہے اللہ کی طرف سے، تو اللہ کی بات پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو کسی کی بات پڑھ کے سنانے والے کی طرف یہ انتساب کیا جا سکتا ہے کہ اس کا قول ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ جب آدمی کہتا ہے اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، حالانکہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، لیکن پڑھ رہا یہ ہے، تو اللہ نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اس کی طرف۔ تو اللہ کے کلام کو پڑھ کے سنانے والا، اس کی طرف نسبت اس کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ بطور تبلیغ ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، بڑی قوت والا ہے، کیا آ گیا؟ بڑا قوی ہے، قوت والا ہے، کس کے پاس؟ عند ذی العرش، عرش والے کے ہاں بڑا قوی ہے، اور مکین ہے اس کے نزدیک۔ تو ایک تو یہ کہ وہ قوت والا ہے، اور عند ذی العرش مکین، مکین مکان عالیہ، یعنی مکانۃ عالیہ، اونچے مقام والا ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے۔ تو ایک قوت والا ہے، اور دوسرا کیسا ہے؟ بڑی منزلت والا ہے، اونچے مقام والا ہے، اس کی بڑی عزت ہے۔ مطاع، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے۔ کون مانتے؟ جو ان کے ماتحت فرشتے ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، فرما بردار ہیں۔ دوسرے فرشتے ان کے، یہ دوسرے فرشتوں پر کیا ہیں؟ ہیڈ ہیں۔ ثم امین، اور اس سے بعد یہ کہ یہ امانت دار بھی ہیں۔ شروع کہاں سے ہوا؟ ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں، آخر میں کیا کہا؟ ثم امین، اور پھر یہ بھی کہ امانت دار ہیں۔ قوت اور امانت یہ کسی بھی ذمہ داری کو سونپنے کے لیے بنیادی چیز ہے۔ لیکن قوت کا مطلب یہ نہیں کہ جسمانی اعتبار سے قوت، قوت کا مطلب ہوتا ہے جس میدان کا وہ ہے، اس میدان میں وہ مضبوط ہونا چاہیے، جو کام اس کے ذمے ہے اس کام میں وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مثلا دعوت کا میدان ہے، وہاں بولنے کی ضرورت ہے، تو اس کو بولنا آتا ہو۔ پڑھانے والا ہے، تعلیم دینے والا ہے، وہ تعلیم دینے کے اعتبار سے مضبوط ہو۔ کوئی جنگ کا معاملہ ہے، جنگ کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ مضبوط ہو۔ یا اسی طرح سے ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، وہ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کیسا ہو؟ ایک دم سکلڈ ہو، مضبوط ہو اپنے میدان میں۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَالْقُوَّةُ فِي كُلِّ وِلَایَةٍ بِحَسَبِهَا، کہ قوت ہر میدان میں اس کے مطابق ہوتی ہے جس میدان میں وہ ضرورت ہے۔ ہر میدان کی قوت الگ ہوتی ہے، کبھی جسمانی قوت، کبھی ٹیکنیکل قوت، اور کبھی زبان کی قوت۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو جب دعوت کی ذمہ داری دی تو کیا کہا؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي، کیونکہ مجھ کو جا کے بات کرنا ہے، تو اللہ مجھے کیا دے؟ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو ہر میدان کے اعتبار سے قوت اس کے مطابق ہوتی ہے، سکلڈ اس کو ہم کہیں گے، ہائیلی سکلڈ ہونا چاہیے۔ تو جس میدان کا بھی آپ جس کو بھی ذمہ داری دیں، وہ اس میدان میں کیسا ہونا چاہیے؟ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آدمی دیکھے کہ میں کہاں مضبوط ہوں، تو آدمی جھاڑو بھی لگائے اگر مسجد میں، وہ جھاڑو صحیح ڈھنگ سے لگانا چاہیے، اس کو آنا چاہیے۔ اگر لوگوں کو کھانا بنا کے کھلا رہا ہے، اس کو کھانا بنانا اچھے سے آنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی دعوتی کام کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اچھے سے آنا چاہیے۔ اپنے کو بہتر بنانا، اس میدان میں ایک دم بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر بنانا اپنے آپ کو، تو قوت اس کے پاس ہونا چاہیے، اور پھر امانت اس کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کام سونپ دیا اور اس میں خیانت کر دیا، کیونکہ سکل کے ساتھ اگر امانت نہ ہو تو خطرہ ہے۔ بھائی کیلکولیشن بڑے اچھے ہیں اور اکاؤنٹنگ میں بہت پاورفل ہیں، امانت دار نہیں ہے تو آدمی کیا کرے گا؟ امانت داری نہیں ہونے کی وجہ سے وہ سکل غلط استعمال کرے گا، صاحب کو معلوم ہی نہیں اس نے کیا کیا ہے۔ یا اگر آدمی دعوت دینے میں بہت ماہر ہے، زبان کا بڑا ماہر ہے، لیکن تقوی اس کی زندگی میں نہیں ہے، امانت داری نہیں ہے، تو حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے بیوقوف بنائے گا،
اسکل اس کے پاس ہے لیکن امانت داری اس میں نہیں ہے. تو جہاں صلاحیت ہونی چاہیے اعلیٰ درجے کی، وہیں صالحیت بھی ہونا چاہیے، وہ صالح وہ نیک ہو. اگر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں کسی انسان کے اندر، قوت و امانت، کام کا آدمی ہو، بڑا نفع بخش انسان ہے. تو یہ بات، دوسری بات ہم نے کیا سیکھی کہ واقعی کام کا آدمی وہ ہے کہ وہ اپنے میدان میں ماہر ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ امانت دار ہو، کہ جو ذمہ داری اس کو سونپی جائے اس میں خیانت نہیں کرے گا. جو کام وہ لے اس کو امانت داری کے ساتھ پورا کرے گا. اگر امانت داری نہیں ہوگی، دین کی دعوت دے رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، بہت مجاہدہ کر رہا ہے، لیکن عبادت اللہ کے لیے کرنے کی بجائے دکھاوے کے لیے کر رہا ہے. دعوت اللہ کے لیے دینے کی بجائے اپنی شہرت کے لیے دے رہا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے. کیونکہ عبادت اللہ کا حق ہے، اللہ کو دینے کی بجائے وہ بندوں میں دے رہا ہے. یہ کیا ہوا؟ خیانت. اچھے سے دعوت دے رہا، اچھے سے عبادت کر رہا، لیکن خیانت ہے اس میں. کیوں؟ اس میں ریاکاری ہے. اس کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ امانت داری. وہ جس کی امانت ہے اس کو دے. عبادت اللہ کا حق ہے، نیک عمل اللہ کا حق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دے، وہ بندوں کے لیے عمل نہ کرے. تو دو باتیں ہم نے دیکھی. دوسری چیز جو دو چیزوں کو جمع کرتی ہے، تو اس آدمی میں دو چیزیں جمع ہونا چاہیے. وہ صلاحیت مند ہو، صلاحیت بھی اس میں ہو، اور صالحیت اس میں ہو، وہ نیک انسان و امانت دار ہو، قوت و امانت. نمبر 3 جو اسی کا حصہ ہے آگے، کام کا آدمی وہ ہے جو کام لے وہ پورا کرے، ذمہ داری لے پوری کرے. ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہوتا ہے؟ کام لیتے، کیونکہ مجمع میں کام لیتا آدمی، کون کرے گا؟ میں کروں گا، ماشاء اللہ یہ تیار ہو گیا ہے. پھر اس کو بار بار فون کرنا پڑتا، ہوا کہ نہیں، ہوا کہ نہیں، ہوا کہ نہیں. اور پھر ارے آج ایسا ہوا، ارے آج ایسا ہوا، اور ہوتے ہوتے وہ کام ٹل جاتا ہے. مجبوراً کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہ کام دوسرے کو دے دو. کام کا آدمی نہیں ہے یہ کام خراب کرنے والا آدمی ہے. امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ یہ ہے، مسجد کا معاملہ ہو، مدرسے کا معاملہ ہو، دعوت دین کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم لوگ کام لینے میں بہت پاورفل ہیں، کام فنش کرنے میں ہم لوگ سلو ہیں بہت. ہم کام شروع کرتے ہیں لیکن مکمل کر پاتے نہیں. بڑا مسئلہ امت کا یہ ہے. اور انسان کی ناکامی کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ ذمہ داری لے لیکن پوری نہ کرے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذمہ داری نہ لے، پھر وہ تو کچھ بھی کام کا نہیں ہے. ہاں کام ہی نہیں کر رہا تو بولے میں کسی کوئی ذمہ داری نہیں لیتا بھائی، کیونکہ کرنے نہیں ہوتا اپنے کو. ٹھیک ہے ایک اعتبار سے احتیاط یہ ہے، لیکن کبھی بھی آدمی کوئی کام نہیں لیتا ہے تو زندگی گزار کے دنیا سے چلا گیا اور تو نے کچھ بھی کام نہیں کیا دین کے لیے. کیوں آیا دنیا میں؟ کھایا پیا سب کچھ کیا دنیا میں، اللہ نے جو پیدا کیا اللہ کو دیا کیا؟ اللہ کے دین کے لیے کیا کیا تو نے؟ ایسی مر گیا. کام کا آدمی وہ ہے جو کام لے اور اس کو پورا کرے، کام لے اس کو پورا کرے. آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا ہے. صحابہ کیسے تھے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، قال زید، زید رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، زید ابن ثابت، ذُهِبَ بِي إِلَىٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأُعْجِبَ بِي، مجھے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور میری بہت تعریف ہوئی. فقالوا یا رسول اللہ هذا غلام من بنی النجار، کہ اللہ کے رسول یہ بنی نجار کا لڑکا ہے. کم عمر تھے بہت، بنی نجار کا لڑکا ہے. غلام، غلام وہ نہیں جو ہمارے غلام بولا جاتا ہے، لڑکے کو غلام بولتے ہیں عربی زبان میں. ما هو مما انزل اللہ علیک بضع عشرۃ سورہ، اور آپ پر جو اللہ نے صورتیں نازل کی ہے نا، تو بضعۃ عشر، بدعہ کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کے 9 تک، عشر 10، 19 کے آس پاس صورتیں اس کو یاد ہیں. ابھی لڑکا ہے لیکن یاد کر لیا اس نے. دیکھیے یاد کر لیا اس نے، یعنی اس کی میموری کیسی؟ بہت اچھی ہے.
فأعجب ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سراہا اس کو، اچھا بہت خوب، فأعجب آپ کو بہت اچھا لگا ہے سن کے، وقال یا زید، کام کے آدمی سے کام لینا، قال یا زید، کہا اے زید، تعلم لی کتاب یہود، یہود کی کتابت، یہود کی لینگویج، ان کی اسکرپٹ، وہ جیسا لکھتے ہیں ان کی زبان لکھا پڑھی ان کی سیکھو، فإنی واللہ ما آمن یہود علی کتابی، اس لیے کہ اللہ کی قسم مجھے اپنے جو خط میں لکھتا ہوں بھجواتا ہوں کسی سے لکھوا کر، کیونکہ ان کی زبان مجھ کو نہیں آتی ہے، یہود سے مکاتبت کرنی پڑتی ہے تو کسی یہودی کو بلا کے لکھوانا پڑتا ہے، اور ان کا اگر لیٹر آتا ہے تو کسی یہودی کو ہی ٹرانسلیشن کے لیے بلانا پڑتا ہے، مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے، کیا ٹرانسلیشن کریں گے، کچھ کا کچھ بول دیں گے، جنگی لگا دیں گے، قوم ہے ہی ایسی، تو کہا کہ مجھے ان پہ بھروسہ نہیں ہے، تم سیکھو ان کی زبان سیکھو، دشمن کی زبان سیکھو تاکہ دشمن کی شر سے محفوظ رہو، تو کہا سیکھو، کہتے ہیں قال زید فتعلمت له کتابہم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر نے آپ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرتے ہوئے میں نے ان کی زبان اور لکھا پڑھی سب سیکھ لیا، کتنے دن میں؟ کہتے ہیں ما مرت بی 15 لیلۃ حتی حدقتہ، 15 راتیں بھی نہیں گزری تھی کہ میں ایکسپرٹ بن گیا اس میں، کتنے دنوں میں؟ سیکھیں گے بھی انشاءاللہ، کورس کرنے 5 سال لگیں گے اس میں، 5 سال تک کتنے خط آئیں گے جائیں گے، حکم کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور معاملہ کیا ہے؟ سیریس، کانفیڈینشیل معاملات رہتے ہیں بہت کچھ، ہاں، تو اس کے لیے ذمہ داری ہے، کہا اس کی میموری اچھی ہے نا، یہ جلدی سیکھ سکتا ہے، آپ نے وہ کام دیا ان کو، سیکھو ان کی زبان، اور انہوں نے کتنے دنوں میں سیکھا اس کو؟ 15 دنوں میں پورا سیکھ لیا، کہتے وہ کنت اقرأ له کتبہم اذا کتبوا الی واجیب عنہ اذا کتب، کہتے ہیں کہ جب میں وہ لوگ کوئی خط آپ کو لکھتے میں آپ کو پڑھ کے سناتا اور ٹرانسلیٹ بھی کرتا، اور پھر جب آپ کوئی خط لکھوانا آپ کو ہوتا ہے تو میں آپ کا خط لکھ کر ان کو عبرانی زبان میں ان کی بھیج دیتا، کام لیا اور پورا کیا کہ نہیں؟ جلدی آرام سے فٹافٹ کام لیا کا مطلب شروع ہو جانا، دیکھیں گے سوچیں گے انشاءاللہ، اور وقت گزر جاتا ہے اور کام برباد ہو جاتا ہے۔ کام کا آدمی وہ ہے جو کوئی کام لے تو جی جان سے اس کو کریں، تاخیر نہ کریں، بر وقت اس کو کرے، اچھا آدمی وہ ہے، مفید آدمی وہ ہے۔ اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم سب نے روایت کیا، اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 4، کام کا آدمی وہ ہے جس میں تابع داری کا مزاج ہو، آزاد نہ ہو، اپنے اوپر جو اتھارٹی ہے اس کے تابع ہو، چاہے وہ علماء ہوں یا حکام ہوں یا وہ چھوٹے ادارے میں ہو، اس سے اوپر جو سرپرست ہے، ذمہ دار ہیں، اس کے ماتحت رہے، آزاد نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم فرما برداری کرو، چاہے تم پر ایک حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے، تمہارا ذمہ دار، تمہارا امیر حبشی غلام ہو عربوں کے اوپر، تب بھی تم کو اس کی ماننا ہے، اس کی نسل نہیں دیکھنا ہے، اس کی پوزیشن دیکھنا ہے۔ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، اس لیے کہ مومن ایک اونٹ کی طرح ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہو، لگام، اونٹ کی لگام کو کیا کہتے ہیں؟ نکیل۔ حَيْثُمَا قِيدَ انقاد، پھر اس اونٹ کو جہاں کھینچ کے لے جایا جاتا ہے وہ پیچھے پیچھے برابر چلتا ہے۔ آدمی اونٹ سے طاقتور ہوتا ہے؟ ہاں کہ نہیں؟ اونٹ کتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا ہائٹ، وزن، اتنا بڑا، کھوپڑی پکڑ لے تو چھوڑتا نہیں ہو، اتنا پاورفل ہوتا ہے وہ، لیکن لگام، نکیل اس کی ناک میں ڈال دی جائے، پھر بچہ بھی اس کو لے کر جائے تو برابر پیچھے پیچھے اس کے جاتا ہو۔ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جو اس کا قائد ہوتا ہے، جو اس کا سرپرست ہوتا ہے،
جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، جو اس کا امیر ہوتا ہے، وہ اس کے تابع برابر چلتا ہے۔ ہاں، حرام میں اس کے پیچھے نہیں چلتا، گناہ میں اس کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، لیکن وہ تابع دار ہوتا ہے، منمانی نہیں کرتا ہے، منمانی نہیں کرتا ہے، وہ سنتا ہے، مانتا ہے، وہ اپنے اوپر کی اتھارٹیز کو مان کے چلتا ہے۔ آئیے اس میں ایک واقعہ دیکھتے ہیں۔ یزید ابن شریک ابن طارق کہتے ہیں کنا عند حذیفہ فقال رجل، ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حذیفہ بن الیمان، یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں۔ لو ادرکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلت معه وابلیت، کہا کہ میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا نا، میں آپ کے ساتھ جنگ کرتا اور بہت بہادری سے لڑتا۔ یہ بعد والا ہے، صحابی نہیں، کہ اس زمانے میں ہوتا تو ایسا کرتا۔ فقال حذیفہ انت کنت تفعل ذلك، ہے تو حذیفہ نے کیا کہا، اچھا کرتا اسے، تم معلوم ہو زمانہ کیسا تھا تجھ کو، کتنا مشکل، کتنی قربانیوں والا اور کتنا خطرے والا دور تھا، کرتا؟ یعنی سوال پوچھا، اچھا بول رہا تو بہت ہے لیکن ہوتا کہ تیرے سے ایسا ہے؟ بعض اوقات انسان دعوے کرتا ہے، وقت آتا تو نہیں کر پاتا، بولنے میں کیا جاتا ہے۔ کہا تو واقعی کرتا ہے ایسا؟ پھر کہا لقد رأیتنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الاحزاب، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے اس وقت میں جب احزاب کی جنگ تھی، اس کی رات میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا، کہتے ہیں وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌ، تیز آندھی چل رہی تھی، خندق کی جنگ، تیز آندھی چل رہی تھی اور ایک دم کڑاکے کی سردی تھی، قر سردی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یأتینی بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، آپ نے کھڑے ہو کے کہا کاش کہ کوئی آدمی جاتا اور دشمنوں کی خبر لاتا کہ وہ کیا حال ہے، ان لوگوں کا سچویشن کیسی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرے ساتھ کر دے۔ دعا دی کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ کون؟ جو جائے گا اور دشمن کی خبر لے کے آئے گا، جاسوسی کر کے آئے گا دشمن کی۔ کہتے ہیں فسکتنا، سب سوئے ہوئے ہیں، کڑاکے کی ٹھنڈی ہے، اٹھنے کو طاقت نہیں ہے، رات کا وقت ہے۔ فسکتنا فلم یجبہ منا احد، چپ چاپ ہم لوگ ویسے ہی پڑے رہے، سنے، ہم نے سب نے سنے، جواب دینے کو کوئی تیار نہیں، ہم میں سے کسی نے بھی آپ کو جواب نہیں دیا۔ ثم قال الا رجل یأتینا بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، پھر سے آپ نے کہا کوئی ہے جو دشمن کی خبر لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے میرے ساتھ کرے۔ کہتے فسکتنا، پھر بھی ہم چپ چھپ پڑے رہے۔ فلم یجبہ منا احد، ہم میں سے کسی نے جواب نہیں دیا، آواز ہی نہیں نکال رہا کوئی، کیونکہ جو بولے ہو اس کو جانا پڑے گا۔ ثم قال الا، تیسری بار آپ نے کہا الا رجل یأتینا بخبر القوم جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، کاش کہ کوئی آدمی جاتا دشمن کی خبر لاتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو میری صحبت نصیب کرے۔ آمین، ہو گیا، دعا مانگے تھے آپ کے لیے تھوڑی ہو، آپ نے اس وقت میں دعا کی۔ کہتے ہیں ابھی بھی ہم لوگ کیا رہے، سچویشن ٹھیک نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں، دشمنوں میں جا کے ان کا خبر لانا جان ہتھیلی پہ لے کے جانے جیسا ہے، اور وہ تو ہے ہی ہے، آندھی چل رہی، ٹھنڈی کڑاکے کی ہے، موسم بھی ٹھیک نہیں، حالات بھی ٹھیک نہیں، اور کام اتنا ڈینجر، وہاں جا کے آنا کوئی بھی تیار ہوا نہیں۔ فقال قم یا حذیفہ، جب 3 بار آپ نے ایک دم سب کے لیے جو اپنی خوشی سے تیار ہو، نہیں اچھی بات ہے، تو آپ نے کیا کیا، اے حذیفہ اٹھ جا، قم یا حذیفہ فأتینا بخبر القوم، جا دشمن کی خبر لے کر آ۔ آپ نے اب نام لے کے اپوائنٹ کر دیا، پہلے اپرچونٹی تھی جو چاہے جائے، اب آپ نے نام لے کے کہا اے حذیفہ اٹھ جا، جا دشمن کی خبر لے کر آ۔
کیا کہتے ہیں دیکھیے، کہتے ہیں فلم اجد بدن اذا دعانی باسمی ان اقول، کہتے ہیں جب میرا نام لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پکارا، اب میرے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہا۔ وہی جو جانے کے لیے تیار نہیں تھے، جب نام لے کے آپ نے کہا اب جا، اب کہا کہ میرے پاس اب کوئی راستہ بچا نہیں۔ کہتے ہیں آپ نے کہا اذهب فأتنی بخبر القوم ولا تذعرهم علی، کہ جا دشمن کی خبر لے کے آ، ان کو میرے خلاف بھڑکا کے مت آ، ایسا کچھ کر مت کہ کام خراب ہو۔ جانا ہے، جا کے دیکھنا ہے ان کی سچویشن کیا ہے، چپ چاپ واپس آنا ہے، کوئی چیز چھیڑ کے نہیں آنا ہے نا، اپنی دماغ سے کچھ کرنے کا نہیں، جتنا کام دیا اتنا کر کے آنا، مجھ کو صرف ان کی خبر چاہیے، کچھ ایکٹیویٹ کر کے مت آ۔ لا تحرکہم علی، علماء نے کہا کیا مطلب ہے اس کا، ان کو ایکٹیویٹ کر کے مت آ کہ وہ دیکھ لیں ارے دشمن ان کا جاسوسی کے لیے آیا، پھر وہ حرکت میں آ جائیں یا کچھ اور کر کے آ گیا اور وہ بھڑک کے جنگ شروع ہو جائے، مت کرے اس، خالی جا کے دیکھ کے آ ان کی سچویشن کیا ہے، ان کو بھڑکا کے مت آ، کچھ شروع کر کے مت آ نیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، آدمی کو جتنا کام دیا اتنا ہی کرنا، وہ کیا کرتا جا کے ڈبل کام بڑھا کے آتا ہے، نہیں، جتنا کام دیا اتنا کرنا۔ کہتے فلما ولیت من عنده جعلت کانما امشی فی حمام حتی اتیتہ، کہتے جب میں اٹھا، کڑاکے کی سردی ہے، آندھی چل رہی ہے، سردی میں اٹھنے کو جی نہیں کر رہا، اوڑھ کے سوئے ہوئے سب لوگ چپ چاپ، لیکن کہتے جب میں اٹھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں حمام میں ہوں۔ حمام غسل خانہ جیسا ہوتا ہے جہاں بھاپ اور گرمی اور ایک دم ماحول ایسا ہوتا ہے کہ سیف آدمی ہوتا ہے، تو مجھے گرماہٹ محسوس ہونے لگی ہے، کڑاکے کی سردی ہے، لیکن دیکھیے ذمہ داری جب آدمی لے لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو جب کہا کہ میں اٹھا کأنما امشی فی حمام حتی اتیتہم، یہاں تک کہ میں پہنچا وہاں پہ جہاں مجھے جانا تھا، فرأیت ابا سفیان یصلی ظہرہ بالنار، اور میں نے دیکھا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتے جب مشرکین کی طرف سے تھے، وہ بعد میں مسلمان ہوئے، کہا کہ میں نے دیکھا ابو سفیان آگ سے پیٹ لگائے سینک رہے ہیں، یصلی ظہرہ بالنار، کہ سردی اتنی ہے آگ جلا کے وہ اپنے آپ کو کیا کر رہے تھے، سیکا دے رہے تھے۔ فوضعت سہما فی، اب دشمنی اتنی ہے، دشمن کو دیکھتے ہی آٹومیٹک انسان کی انسٹنکٹ جاگتی ہے نا، کہا کہ میں نے کیا کیا، تیر نکالا، کیونکہ سب سامان کے ساتھ گئے ہیں، اور کہتے ہیں فوضعت سہما فی کبد القوس فاردت ان ارمیہ، کہا مطلب دیکھتے ہی کہ ابو سفیان، اور تیر نکالا اور کمان میں رکھ کے نشانہ ایک دم میرے سامنے ہے، کہتے ہیں میں نے تیر بالکل ایسا سینے میں یعنی کمان میں رکھ کے تیر اس طرح سے تانگ دیا، کہتے ہیں فوضعت سہما فی کبد القوس فاردت ان ارمیہ فذکرت قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تذعرهم علی، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، ان کو بھڑکا کے مت آنا، جنگ بھڑکا کے مت آنا، ان کو حرکت میں مت لانا، کچھ کر کے آنا نہیں، خالی نیوز لانا، مجھے یاد ہے کچھ کرنا نہیں، میں چھوڑ سکتا ہوں تیر ابھی، کہا وَلَوْ رَمَيْتُهُ لَأَصَبْتُهُ، سچویشن ایسی تھی کہ اگر میں تیر چھوڑ دیتا سیدھا جا کے ابو سفیان کو لگ جاتا، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے تیر چلایا نہیں، کیوں؟ انسٹرکشنز یاد رکھنا، اجتہاد رستے میں نہیں کرنا، جو بولے اتنا ہی کرنا۔ مجھ کو یاد آئی بات وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيْهِ، انہیں بھڑکا کے مت آنا، کہتے ہیں فرجعت وَأَنَا أَمْشِي فِي مِثْلِ الْحَمَّامِ، بس میں نے دیکھا، سارا معائنہ کیا اور میں واپس لوٹا، آتے وقت بھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک حمام میں ہوں، بالکل میرے اطراف بالکل مجھے حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ، کہتے ہیں جب میں واپس آیا
تو بتایا سچویشن کیا ہے. وہ لوگ ادھر بیٹھے تھے, وہ ایسا ہے, اتنی فوج ہے, اتنے لوگ ہیں, ایسی سچویشن ہے, تیر والے ایسے, تلوار والے, گھوڑے والے, جو بھی بتانا تھا بتایا, پورا بتایا. اور کہتے ہیں فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبْرِ الْقَوْمِ وَفَرَغْتُ, اب فارغ ہو گیا, میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. کہتے ہیں وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ, پھر سے مجھ کو ٹھنڈی لگنے لگی. جیسے میں آیا, کام ہو گیا, پوری نیوز دے دی میں نے, تو مجھے واپس سے کیا لگنے لگا, سردی لگی, بہت ٹھنڈ لگنے لگی. فَأَلْبَسَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضل عباءة كانت علیہ يصلی فیہا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یعنی چادر جو آپ اوڑھ کے نماز پڑھ رہے تھے, عباءہ, تو آپ نے وہ اون کی چادر جو ہے مجھے, صوف کی چادر مجھے آپ نے وہ اڑھا دی جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے. تو آپ نے وہ, مجھ کو سردی لگ رہی, بہت ٹھنڈ, بہت بڑا کام کر کے آیا, آپ نے اپنی چادر ان کو اڑھا دی. تو فَأَلْبَسَنِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضل عباءة كانت علیہ يصلی فیہا, وہ بڑی چادر تھی, تو آپ نے کچھ حصہ ان کے اوپر بھی ڈال دیا, سو اس پہ جا کے. فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحْتُ, کہتے میں جو سویا تو سو ہی گیا یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قَالَ قَوْمِ يَا نُعْمَانُ, جب صبح ہو گئی, صبح مطلب سورج والی نہیں, فجر والی, جب صبح ہوئی تو آپ, میں نے سنا آپ کہہ رہے تھے اٹھ جا اے نیندو. نعمان, نعمان نہیں, نعمان, بہت سونے والا, اے سوتو, اے سونے والے, اٹھ, بہت زیادہ سونے والے, اٹھ جا, بہت سو رہا ہے تو اٹھ جا. آپ نے پیار سے کہہ کے اے نعمان, اے سونے والے, اٹھ جا, اٹھایا ان کو, خود آپ نے ان کو اٹھایا, کیونکہ آپ ہی کی چادر میں وہ اوڑھ کے اچھے سے سو رہے تھے. آپ دیکھیے اس واقعے میں, امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے, اس واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو پھر اب اس کے بعد کوئی آپشن نہیں, اور جتنا حکم دیا اس کو یاد رکھا, اور جس سے منع کیا اس سے رک گئے. یہ مزاج ہونا چاہیے. ماتحتوں میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے, بولتے ہو ایسا, اپنے حساب سے بھی کرنے کا رہتا, یہاں سے گاڑی پٹری سے ہٹتی ہے. اہل علم یا جو ذمہ دار یا جو بھی ہم پر سرپرست ہوتا ہے, اگر وہ علم والا, اگر وہ سمجھدار, اگر وہ ماہر ہے, اس کی بات سننا چاہیے. درمیان میں اپنے دل سے کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو, میرے ہاتھ میں تھا, میرے اختیار میں تھا, میں چاہتا تو تیر چلا دیتا, رکاوٹ کیا ہے, منع کیا ہے مجھ کو, مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, تو انہوں نے تیر چلایا نہیں. تو یہ جو ہے ماتحتی کا مزاج, کام کا آدمی, یہ جو جا کے کرنا تھا کر کے آ گئے, جو نہیں کرنا تھا نہیں کیا. یہ دونوں چیزیں یاد رکھنا چاہیے. نمبر 5, یہ ایک واقعہ ایسا ہے, اس میں اتنے سارے اسباق ہیں, اگر بتانا شروع کریں ایک ہی واقعے میں پورا درس ختم ہو جائے گا, پھر 1 مہینہ رکنا پڑے گا آپ لوگوں کو. نمبر 5, قربانی اور ایثار. کام کا آدمی وہ ہے جو نامینل کام نہ کرتا ہو, بلکہ کیا کرتا ہو, آگے بڑھ کے کام کرتا ہو, قربانی دیتا ہو. کچھ لوگ کیسا رہتے ہیں, اپنی سیٹنگ کے باہر نہیں جاتے. کام کا آدمی وہ ہے جب دیکھے کہ جب دین کو میری ضرورت ہے, اپنے پرسنل معاملات کو پیچھے رکھ کے اللہ کے دین کو آگے رکھے. اپنے وقت کے اعتبار سے جہاں اس کو, جیسے یہ نیند چھوڑ کے گئے, وہ بھی تو قربانی ہے, وہ بھی اس میں آتا ہے. رزق لے کے جو کام کرنا تھا گئے. مال کے اعتبار سے اگر اللہ کے دین کو ہمارے مال کی ضرورت ہو, نہیں میرا فیوچر, میرے بچے, میرا یہ ٹھیک ہے وہ سنبھال تو, لیکن تیرے پاس زائد اگر ہے, نہیں ہو سکتا یہ بھی کام آئے, اللہ کے دین کو ضرورت ہے تیری, کچھ تو نکال, سب نہ صحیح, نہیں ہو سکتا ہے کام آئے. اور آدمی کام آتا نہیں, قبر میں چلا جاتا ہے, جمع کرتا ہے, یہاں تک کہ مال کہاں جاتا, مال نہیں جاتا, یہ قبر میں جاتا ہے, مال وارثوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. جو دیا وہ آگے بھیجا, جو نہیں دیا وہ پیچھے باقی رہا. قربانی دے, اللہ کے دین کے لیے قربانی کا مزاج. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول بھوک سے بہت پریشان، فقر و فاقے سے بہت پریشان، میرے لیے کھانے کا کچھ انتظام ہے کیا؟ فَأَرْسَلَ إِلَى نِسَائِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا، سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ اپنی بیویوں کے پاس آدمی بھیجا، اپنے گھروں کے، جاؤ تمہاری اماں کے پاس جاؤ، ام المؤمنین، جاؤ دیکھو کچھ میرے گھر میں ہے کیا۔ جب گیا آدمی، پوچھا، ہر گھر میں گیا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں۔ پہلے کدھر بھیجے؟ نہیں گھر کو۔ فقال رسول اللہ، جب آ کے آدمی نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، اماں کہہ رہی ہیں کچھ نہیں ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یضیفه هذه اللیلہ یرحمہ اللہ، کاش کہ کوئی آدمی آج کے دن، آج کی رات اس آدمی کی مہمان نوازی کرتا، اس کو کھلاتا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت ڈال دے، اللہ اس پر رحم فرمائے، اللہ اپنی رحمت کا حصہ اس کو عطا کرے۔ جب آپ نے کہا اللہ کی رحمت، دعا نبی کی، فقام رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں لے جاتا ہوں ان کو۔ فذهب الى اهله فقال لامراته ضيف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخریه شیئا، وہ صاحب انصاری صحابی گئے اور اپنی بیوی سے جا کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یہ کوئی عام مہمان نہیں ہے، گھر میں کوئی چیز اس سے ہٹا کے مت رکھنا، سب اس کے سامنے پیش کرنا۔ بیوی نے کیا کہا؟ فقالت واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ، بیوی نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں ہمارے پاس بچوں کے کھانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا میرا کھانا نہیں ہے، کھانا ہے تو بچوں کا ہے، بس اتنا ہی اپنے پاس ہے، اپنے لیے تو ہے ہی نہیں، وہ بچوں کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ قال فاذا اراد الصبیۃ العشاء فنومیہم، کہا نہیں نہیں، بچے جب مانگے کھانا ان کو کسی بہانے سے سلا دینا، کھلانا مت، وہ کھانا بچوں کو نہیں کھلانا۔ فتعالی فاطفئ السراج ونطوی بطوننا اللیلہ، اور ہم دونوں جب اس کے ساتھ میں مہمان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو صحیح، لیکن تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اور ہم ایسی بھوکے پیٹ رات میں سو جائیں گے۔ اس کے ساتھ بیٹھیں گے، اسے لگے گا کھا رہے ہیں، کھائیں گے نہیں، اس کو کھانا دے دیں گے، بچے بھی بھوکے سونے دو، ہم بھی بھوکے سو جائیں گے، مہمان نے کھانا چاہیے۔ بیوی نے بھی کیا کیا؟ ففعلت، ایک جملے میں صحابی نے بتا دیا، جیسا شوہر نے کہا تھا بیوی نے ویسا ہی کیا، آرگیو نہیں کیا اس سے۔ کسی کو بھی اٹھا کے لے آتے ہو گھر میں، اپنے گھر میں ہے کہ نہیں پہلے دیکھنے آتا کہ نہیں تم کو، نہیں کہا۔ ففعلت، بیوی فرما بردار تھی اور اس کو معلوم تھا نبی کا مہمان کیا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں دین کے بنیاد پر اگر کوئی مہمان آتا ہے، ہم کتنا سوچتے اس کے کھانے کے بارے میں؟ سوچتے؟ کسی علاقے سے لوگ دین سیکھنے کے لیے آ گئے ہیں، کوئی مہمان لوگوں سے، علماء سے ملنے کے لیے آ گئے، کوئی مسافر ہے اللہ کے دین کی نسبت پر آ گیا، کوئی عالم آ گیا، اب اس کے کھانے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے؟ کسی ایک کے گلے میں ڈال دیا، بیچارہ وہ پریشان، ہاں کیا کرے کیا نہ کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے پاس کتنے مہمان آتے ہیں اللہ کے دین کی نسبت پر؟ یہ ضیف رسول اللہ وہاں بھی تو تھا، یہاں بھی جو دین سیکھنے یا دین سکھانے کے لیے یا دین کی نسبت پر اگر ہماری بستی میں آتا ہے کوئی آدمی، تو کیا وہ اللہ کے دین کا مہمان نہیں ہے؟ کیا اس کا ہم پر حق نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں، کتنے ذمہ داروں سے کہتے ہیں بھائی کوئی مہمان آیا نا تو ہمارے ذمے ہے، آپ کھلا دیجئے یا میں کھلا دوں گا اس کو، اور جو بھی خرچ ہوگا ہم اٹھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، اچھے سے اچھا کھلاؤ اس کو۔ اپنے گھر میں مہمان آیا تو کیسا کرتے اس کو؟ آئیے، تشریف رکھیے، کھائیے، لیجیے، پورا دسترخوان، بیٹھنے کو جگہ نہیں گھر میں، اتنا بڑا دسترخوان، اور اللہ کے دین کے لیے کوئی آتا ہے تو کیا کھلائیں گے اس کو؟ وڑا پاؤ؟ کیا کھلائیں گے اس کو بتائیے؟ اللہ کے دین کے لیے جب ہماری بستی میں کوئی آئے، وہ ہمارا مہمان ہے، وہ
ہمیں سے ہر ایک کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہی بیوی نے کیا۔ ثم غدا الرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رات میں یہ سب ہوا واقعہ کسی کو معلوم نہیں، مہمان کو بھی معلوم نہیں۔ صبح میں وہ صحابی گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کون؟ میزبان۔ فقال لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانہ، تم نے اور تمہاری بیوی نے رات میں جو عمل کیا، جو قربانی دی، جو ترکیب سے مہمان کو کھلایا، اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بہت پسند آئی ہے۔ یہ اندھیرے میں کر رہے مہمان کو بھی معلوم نہیں، لیکن عرش پر رب العالمین کو معلوم ہے کہ اس نے کتنے اخلاص سے قربانی دے کے، بھوکے سو کے، بچوں کو بھوکا سلا کے نبی کے مہمان کو انہوں نے کھلایا۔ اللہ کو بہت اچھا لگا تم نے جو کچھ کیا، اللہ کو بہت پسند آیا۔ فانزل اللہ عز وجل وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ خود ان کا حال ہی ہوتا ہے کہ وہ فقر میں اور تنگی میں اور مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خود ان کو فقر کی حالت ہے، ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں دین کی وجہ سے، دین کی بنیاد پر۔ قربانی دینے کا مزاج یہ ہے ہمارے پاس، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سوچئے کیسے صحابی ہیں اور کیسی بیوی ہے۔ ایسا اپنے گھر کو بنانا، اپنے گھر کو ایسا بنانا، شوہر بھی ایسا، بیوی بھی ایسی، کہ دونوں مل کے اللہ کے دین کی خاطر اگر قربانی دینے کا وقت آ گیا، اپنی بیسک نیڈ، اپنے بچوں کی ضرورت، اس کو بھی اللہ کے دین کے لیے لا کے رکھ دیا۔ آج کوئی عالم آپ سے یہ مطالبہ تو نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ ہمارے پاس زائد کتنا ہے، ایکسٹرا کتنا ہے اپنے پاس، جو ہم نے فیوچر کے لیے، موہوم مستقبل کے لیے، معلوم نہیں کبھی لگے گا، ابھی ڈیفینیٹلی کچھ ہے نہیں ایسا، لیکن ہم جماتے اتنا جماتے ہیں کہ کبھی دین کے لیے ہم لوگ آگے بڑھ کر خرچ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ جو لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، لیکن یاد رکھیے یہ صحابہ ہیں، زیادہ والا خرچ کرے تعجب کی چیز نہیں ہے۔ ہاں کروڑوں ہے میرے پاس، بھائی تھوڑا سا لے لو، کیا جاتا ہے اس میں، لیکن وہ جس کے پاس کم ہے لیکن اس کے پاس اس کا دل بڑا ہے، تجوری چھوٹی ہے، یہ آدمی کام کا ہے۔ جس کی تجوری چھوٹی ہے لیکن دل بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے دین کو مٹتا دیکھ نہیں سکتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ ہوتا دیکھ نہیں سکتا ہے، لہٰذا اللہ کے دین کے فروغ کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، کبھی علم کے معاملے میں، کبھی کسی اور کی خدمت کے طور پر، کبھی غربا، فقراء، اس کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور اللہ نے اگر مال نہیں دوسرا کچھ دیا ہے، وہ اپنی وہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے۔ قربانی دینے کا مزاج، نارمل سے آگے بڑھ کے دینے کا مزاج، چاہے پھر وہ مال ہو، چاہے پھر وہ وقت ہو، چاہے پھر اپنی وہ صلاحیتیں ہوں اللہ کے دین کے لیے۔ کتنے لوگ دنیا میں اللہ نے بہت صلاحیتیں ان کو دی ہیں، وہ ساری صلاحیتیں ان کی دنیا میں لگ جاتی، اللہ کے دین کے لیے لگتی نہیں۔ کتنے لوگ ان کے پاس فری وقت ہے، وہ وقت ان کا دنیا میں کبھی واٹس ایپ پر، کبھی چیٹر پیٹر میں، اور کبھی فضولیات میں، کبھی ناچ گانوں میں لگ جاتا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے وہ وقت کبھی لگتا نہیں کہ بھائی میرے ذمہ کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں کرتا ہوں، میں فارغ ہوں، بچوں کا مکتب چل رہا ہے، سنبھالنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، میں فالتو پڑا رہتا ہوں، کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ، واٹس ایپ دیکھتا رہتا ہوں، یوٹیوب دیکھتا رہتا ہوں۔ میرے پاس وقت ہے، میں آ کے بچوں کے لیے، ان کی نگرانی کرنے کے لیے وقت دے سکتا ہوں۔ میرے کو پڑھانا نہیں آتا ہے، لیکن میں بچوں کو سنبھال سکتا ہوں، کنٹرول کر سکتا ہوں۔ کیا آپ پڑھائیے، میں دیکھنے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے کام دین کے ہوتے ہیں۔ کسی عالم کو لانا ہے، ان کا خطاب ہے، ٹھیک ہے، میں اسٹیشن سے ان کو لے کر آ جاؤں گا، ایئرپورٹ سے لے کر آ جاؤں گا، ریلوے اسٹیشن سے لے کر آ جاؤں گا۔ کوئی کام ہے، یہ تقسیم کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں۔ کچھ اور کام ہے، میں ہوں اس کے لیے، میرے پاس وقت ہے۔ کتنا ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ
لوگ ہیں نہ کرنے والے. اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو صلاحیت دیتا ہے لیکن توفیق نہیں دیتا ہے. یہ محرومی کی بہت بدترین قسم ہے کہ انسان کے پاس اپرچونٹی ہو، ابیلٹی ہو، لیکن انسان پھر بھی اس کو استعمال نہ کرے اور خالی کا خالی دنیا سے چلا جائے. یاد رکھیں اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی نعمتوں کو ہم اگر اللہ کے دین کے لیے لا کے نہیں رکھتے ہیں، کس کے لیے کریں گے پھر؟ اللہ کے دین کے لیے ہم نہ دیں. جس دین نے ہم کو عزت دی، جس اللہ نے ہم کو اتنی بڑی نعمت دی، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، سارا ہمارے پاس ہے، کس کا ہے؟ اللہ کا نہیں ہے. اللہ نے نہیں دیا. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور وہ نعمتیں، وہ صلاحیتیں ہم اللہ کے دین کے لیے لا کے نہ رکھیں. کتنے خود غرض ہیں ہم لوگ، کتنے خود غرض ہیں. اللہ کے دین کے لیے ہم آگے بڑھیں، قربانی دینے والے بنیں. یہ آدمی کیسا ہے؟ لائق آدمی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں. وقت ہو گیا، انشاءاللہ مزید باتیں ہم کبھی اور دیکھیں گے، لیکن یہ باتیں سمجھنے کی ہیں اور اپنا جائزہ لینا ضروری کہ میں اس وقت کہاں ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بننے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ کے دین کے لیے ہماری صلاحیتوں کو استعمال کرنے والا بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.